ڈیئر گوہر آنٹی، امید ہے آپ کو میرا آنٹی کہہ کر مخاطب کرنا برا نہیں لگا ہوگا۔ مجھے معلوم ہے آپ پروفیشنل سوشل ورکر اور تھیراپسٹ ہیں، لیکن اپنے سے بڑوں کو آنٹی یا انکل سے مخاطب کرنا میرے گھرانے کی تہذیب ہے۔ میں نے آپ کی ای میل میں درج ذیل سوالات پڑھے جو آپ نے میری والدہ کو بھیجے۔ میں ان کی روشنی میں خود اپنے متعلق بتانا چاہوں گی۔ میری تشخیص بائی پولر ڈس آرڈر 2 ہے۔ بائی پولر ڈس آرڈر 2 انتہائی اور متضاد موڈ کی کیفیت کا نام ہے۔ ابھی پچھلے کچھ مہینوں قبل میں بہت زیادہ اداسی کے دوروں سے گزری ہوں، لیکن اس موڈ کے بعد میں اس کے متضاد یعنی مینیا سے نبرد آزما ہوئی ہوں تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ میرے سینے سے ایک بھاری بوجھ اتر گیا ہے۔ مجھے یوں لگتا ہے کہ میں نے اپنی منفی اور عامیانہ سوچ سے نجات پا لی اور اپنے بند کمرے کی قید سے آزاد ہو چکی ہوں۔ جب میں کم عمر تھی تو بہت زیادہ اداس رہا کرتی تھی۔ شاید اسی وجہ سے میری غلط تشخیص میجر ڈپریسو ڈس آرڈر ہوئی، لیکن جب کچھ اور بڑی ہوئی تو میری رسائی پیسے اور کریڈٹ کارڈز تک ہوئی۔ پھر جب میں نے خود مختار زندگی گزارنے کا فیصلہ کیا تو یہ وہ وقت تھا کہ میری بیماری بائی پولر ڈس آرڈر واضح ہو کر سامنے آئی۔ میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ 16 سال کی عمر میں مجھے اپنے کلاس فیلو سے محبت ہو گئی تھی۔ میرا ارادہ 18 سال میں اس کے ساتھ رہنے کا تھا۔ اس طرح منظم پروگرام کے تحت 18ویں سال میں نے گھر چھوڑ دیا اور بوائے فرینڈ کے ساتھ رہنے لگی اور 2 ماہ میں حاملہ ہو گئی۔ اس دوران گھر کے کام کرتی، اس کے گھر والوں کا خیال رکھتی، مگر میرا ڈپریشن حاوی ہوتا گیا۔ میں کمرے میں بند روتی رہتی۔ میرے جمع شدہ پیسے بھی ختم ہو چکے تھے اور ساتھ ہی گھر والوں کا سلوک بھی بدتر ہو گیا۔ میں روتی رہتی یا سوتی رہتی۔ میرا ڈپریشن عروج پر تھا۔ اب میں 9 ہفتے کی حاملہ تھی۔ ایک دن اپنے بچے کھوجے پیسوں سے ابارشن کروا لیا۔ 3 دن کے بعد ابو کو فون کیا جو مجھے آ کر لے گئے۔ یہ کوئی اچھا تجربہ نہیں تھا۔ مجھے واپس گھر آنا پڑا۔ گھر سے بھاگ جانے کے بعد پھر دوبارہ گھر لوٹنا اور پھر حاملہ بھی ہونا شرمناک عمل تھا، خود میرے لیے اور ظاہر ہے میرے گھر والوں کے لیے بھی۔ اسی دوران میرے ابو میری کیفیت کے متعلق متجسس اور فکر مند رہتے تھے۔ انہوں نے کہا، صوفیہ تمہیں بائی پولر ڈس آرڈر ہے، تم اپنا نفسیاتی تجزیہ کرواؤ۔ میرے خیال میں وہ تمام حالات ایسے تھے کہ جس نے مجھے 2 سال تک شدید اداس رکھا، اور یہ اداسی محرک ٹرائگر ثابت ہوئی بائی پولر کے حملے کا۔ میں نے ابو کی ہدایت پر عمل کیا۔ خود میں نے بھی اپنی یہی تشخیص کی تھی۔ ڈاکٹر کا بھی یہی تجزیہ تھا۔ آپ کو تو پتہ ہی ہوگا کہ نفسیات میں بتایا جاتا ہے کہ بائی پولر ڈس آرڈر کا سبب عموماً جنیاتی بے قاعدگی ہے اور بہت کم صورتحال میں ماحول اس کی وجہ ہوتی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ میری وجہ جنیاتی ہے، مگر اس کا محرک ماحول اور میری ہر جگہ رسائی، پیسہ، بوائے فرینڈ وغیرہ تھی۔ مینیا ہو یا ڈپریشن، زندگی بہت آپ کو تھکا دیتی ہے اور زندہ رہنا مشکل ہو جاتا ہے۔ مینیا میں آپ میں بہت انرجی آ جاتی ہے، آپ کی طبیعت بہت بے قابو ہو کر بہت کچھ کر گزرنے پر آمادہ رہتی ہے، آپ کی جنسی خواہش بہت بڑھ جاتی ہے۔ اگر میں یہ کہوں کہ پیسوں کے حصول کے لیے میں نے ننگا ہو کر ناچنے اور جسم فروشی کے متعلق نہیں سوچا تو یہ میرا جھوٹ ہوگا۔ اس کے علاوہ انتہا سے زیادہ پیسہ خرچ کرنے کی خواہش اتنی کہ آپ قرضوں میں ڈوب جائیں اور کریڈٹ کارڈ اور دوسرے بل ادا نہ کر سکیں۔ وہ تو میرے ابو نیک دل ہیں جو میری ہمیشہ اس بری حالت میں بھی مدد کرتے رہے۔ مینک حالت میں نیند آپ سے میلوں دور رہتی ہے، آپ کا جسم تھک جاتا ہے، مگر دماغ 1 میل فی سیکنڈ کے حساب سے چلتا رہتا ہے۔ امپلس یا مسلسل کچھ کرنے کا تسلسل خارج کی طرح آپ کے جسم پر رینگتا رہتا ہے کہ جیسے آپ کا دل چاہتا ہے کہ کھجائیں، اور جب تک آپ کھجا نہ لیں آپ کو چین نہیں پڑتا۔ جبکہ ڈپریشن اس سے بالکل ہی مختلف کیفیت ہے۔
کہ جب بستر سے نکلنا ہی محال ہوتا ہے، روزمرہ کے امور کی انجام دہی بھی دشوار ہوتی ہے، اور گھر کے کام اس کا تو آپ پوچھیے ہی نہیں۔ اس کیفیت میں آپ کی سوچیں مسلسل آپ کو آپ کی کم آئیگی کا یقین دلاتی رہتی ہیں، ساتھ ہی یہ بھی کہ زندگی بے وقت ہے، مسلسل خودکشی کی کوششیں ہوتی رہتی ہیں۔ محض کچھ ہفتے قبل میں نے 2 گلاس بلیچ پی لیا اور ساتھ ہی خواب آور گولیاں بھی کھا لی۔ کوئی بھی چیز جو میرے ہاتھ آئی جسم میں چلی گئی، مگر میرے پیٹ نے الٹی کر کے اسے نکال دیا۔ اس کے بعد میں نے باتھ ٹب میں پانی بھرا اور اس میں ایکسٹینشن کارڈ کی مدد سے اسٹریٹنر، جو بال سیدھے کرنے والا آلہ ہے، اسے پلگ میں لگا دیا تاکہ برقی رو سے اپنے آپ کو مار سکوں۔ مگر اسٹریٹنر تو مر گیا، میں بچ گئی۔ میرے مرنے کی کوششیں بے سود رہیں، جس سے میں نے یہ نتیجہ نکالا کہ خدا نے مجھے بچا لیا۔ گویا دنیا میں میرے آنے کا مقصد بھی پورا نہیں ہوا، اور جب تک یہ پورا نہیں ہوتا میری خودکشی مکمل نہیں ہوگی، چاہے میں کتنی ہی کوشش کیوں نہ کر لوں۔ میرا ہر دن مشکل ہے۔ بائی پولر ڈس آرڈر میں مبتلا مریضوں میں ذہنی توازن بہت مشکل ہوتا ہے، اور بدقسمتی سے یہ نہ صرف مجھے بلکہ میرے سارے گھر والوں کو متاثر کرتا ہے۔ میں جو دوائی بائی پولر کے لیے لے رہی ہوں وہ لیٹیوڈا ہے۔ گزشتہ 4 سالوں سے یہ بہت مؤثر ثابت ہوئی ہے اور میں نارمل افراد کی طرح زندگی بسر کرنے لگی تھی، مگر اب میرے جسم نے اس کے خلاف مزاحمت پیدا کر لی ہے۔ اس کا اثر نہیں رہا۔ اگر ڈوز زیادہ لوں تو آنکھوں میں جلن پیدا ہوتی ہے، مگر میں کسی دوسری دوا کے استعمال سے بھی ڈرتی ہوں کہ کہیں وزن نہ بڑھ جائے۔ میں جو 93 پاؤنڈز کی ہوتی تھی، دوائیوں کی وجہ سے 3 سالوں میں 40 پاؤنڈ وزن بڑھ چکا ہے۔ میں آئینے میں خود کو بدصورت محسوس کرتی ہوں۔ وزن کو قابو کرنے کے لیے جمنازیم اور سوئمنگ کے لیے جاتی ہوں۔ تیراکی مجھے بہت پسند ہے، جو میں پورے دن بھی کر سکتی ہوں، جو مجھے اس جہنم سے نکال سکتی ہے کہ جس میں میرا دماغ الجھا رہتا ہے، اور میں اداس صوفیہ سے خوش صوفیہ میں تبدیل ہو سکتی ہوں۔ میری بیچلر ڈگری مکمل ہو چکی ہے، مگر اب مزید یونیورسٹی جانا میرے لیے ممکن نہیں، کیونکہ پچھلے 4 سال میرے شدید جدوجہد کے تھے۔ اب میں شیف بننے کی تیاری کر رہی ہوں۔ کھانا پکانا میرا شوق ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ ہر دن میں کوئی نئی چیز سیکھ رہی ہوں۔ ایک بات جو میں اپنے اس خط میں شامل کرنا چاہتی ہوں وہ منشیات کا استعمال ہے۔ بائی پولر میں مبتلا افراد میں عام افراد کی نسبت یہ تناسب بہت زیادہ ہے۔ مثلاً میں بہت ساری خواب آور پلز اکٹھا لے لیتی ہوں۔ شراب نوشی کی بھی عادت ہے۔ میری آمدنی کا 60-70% حصہ شراب کی نظر ہو جاتا ہے۔ میں ہر رات پیتی ہوں۔ اگر میرے معمولات میں شراب نہ ہو تو بے چین رہتی ہوں۔ اس کے علاوہ میں نے ناک کے ذریعے بھی نشے آور ادویات لینا شروع کر دی ہیں۔ بائی پولر میں مبتلا افراد ان نشہ آور چیزوں سے اپنے جذبات کو سن کرتے ہیں تاکہ انہیں تکلیف نہ ہو۔ آپ نے یہ بھی پوچھا ہے کہ مجھے حکومت کی طرف سے کیا سپورٹ ملتی ہے۔ میری بیماری کی تشخیص میں 6 ماہ لگ گیا، جس کے بعد مجھے سپورٹ ملنے لگی۔ معذوری کے ثبوت اور شواہد کے لیے مجھے ڈاکٹرز کے ریکارڈز دکھانے ہوتے ہیں، اور یہ بھی کہ آپ کام کرنے کے لائق نہیں ہیں۔ جب طالب علم ہوں تو اسکول میں کونسلر اور کوچ ملتے ہیں، اور مقامی اسپتال کی طرف سے نفسیاتی معالج کے لیے بھی حکومت مالی امداد کرتی ہے۔ کالج کے اساتذہ بھی اپنے لیکچرز کی پاور پوائنٹ دیتی ہیں، اور ٹیسٹ اور امتحانات کے وقت فاضل وقت دیا جاتا ہے جو میں علیحدہ کمرے میں لیتی ہوں۔ میرے لیے کلاس میں ایک نوٹ ٹیکر ہوتا ہے جو نوٹ لکھتا ہے۔ اس کے علاوہ نشہ کے علاج اور کونسلنگ کی سروسز بھی مفت مہیا ہیں۔ فون کی اور اسپتال وغیرہ جانے کے لیے ٹرانسپورٹ کی سہولت بھی مفت ہے۔ جرنل لکھنے کی میں ایسی شوقین نہیں، لیکن اپنی زندگی کی کہانی بیان کرنا میرا شوق ہے۔ میری کہانی لوگوں میں آگہی اور بصیرت پیدا کرتی ہے۔ مجھے اچھا لگتا ہے کہ جب وہ حیرت سے پوچھتی ہیں کہ تم سب کیسے کرتی ہو اور ہر روز کس طرح ہنستی ہو، تو میرا جواب ہوتا ہے قوت ارادی چاہیے۔
آپ ہارنے لگیں، قوت ارادی آپ کو طاقت دیتی ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ میری آواز سنی جائے، مجھے اپنی کہانی پہ کوئی شرمندگی نہیں، یہ میری کہانی ہے، اور یہ کہانی بائی پولر ڈس آرڈر کے متعلق معلومات پہنچانے کے لیے بیان کی گئی ہے تاکہ لوگ ہماری کیفیت جان سکیں۔ آپ کی مخلص صوفیہ۔ دوستو، یہ خط پڑھنا آسان نہیں تھا اور اسے سننا آپ کے لیے بھی مشکل رہا ہوگا، تو سوچیں جو لوگ اس کیفیت سے گزرتے ہیں وہ کیا محسوس کرتے ہوں گے۔ کبھی آپ کے ساتھ ایسا بھی ہوا ہوگا کہ آپ گہری نیند سو رہے ہوں گے اور کسی نے اٹھا کر آپ سے پوچھا ہوگا کہ چابی کہاں ہے یا فلاں چیز کہاں ہے۔ اس وقت آپ کو اپنے حواسوں میں آنے کے لیے بڑی عجیب سی کشمکش اور اس میں گزرے ہوں گے، اور پھر جب آپ اس ساری کیفیت میں آئے ہوں گے تو کبھی آپ چابی کہیں بتا رہے ہوں گے، کبھی چابی کہیں بتا رہے ہوں گے، اور آپ کو سمجھ نہیں آ رہا ہوگا کہ آپ اپنے بات کا اظہار کیسے کریں۔ بس وہ کچھ سیکنڈ سوچیں کہ وہ کچھ سیکنڈ آپ پر کیسے گراں گزرتے ہیں، اور آپ سوچتے ہیں کہ ہم کیسے اپنی بات کی وضاحت کریں۔ وہ جو ایک نیند کی غنودگی سی کیفیت ہوتی ہے، یہی حال ان مریضوں کا ہوتا ہے۔ ان کے لیے دوائیں بھی بہت ضروری ہیں، لیکن دوائیں ان کے ذہن کو بہت زیادہ حساس بنا دیتی ہیں اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن پھر ایک چیز، جیسا کہ صوفیہ نے کہا، قوت ارادی کے بل پر اور اپنے پیاروں کے اعتماد کی وجہ سے یہ لوگ نہ صرف زندگی میں حصہ لیتے ہیں بلکہ بہت بڑے بڑے کام بھی کرتے ہیں۔ ہمیں ان کو محض پاگل کہہ کر یا ان سے دور رہ کر یا ان سے بیزار ہو کر ان سے پیچھا نہیں چھوڑانا چاہیے۔ ہمیں ان کی طاقت بننا چاہیے، اور جب ہم ان کی طاقت بنیں گے تو قدرت ہمیں بھی ایک الگ سے طاقت مہیا کرے گی، اور یوں یہ معاشرہ ایک نارمل معاشرہ بن سکتا ہے۔ اگر ہم نے آج اس طرح کے لوگوں کا ساتھ نہیں دیا تو ہمارا معاشرہ عدم توازن کا شکار ہو کر محض ایک تاریخ بن جائے گا، ایک عبرت ناک تاریخ، کہ جہاں ہم نے حد سے زیادہ ذہین لوگوں کی قدر نہیں کی۔ ہمارے ہاں بھی بڑے بڑے سائنسدان، ادیب، شاعر، مفکر اور بہت سارے امور کے ماہرین پیدا ہو سکتے تھے، لیکن ہم نے انہیں پاگل قرار دے کر ان کو ڈھیروں دوائیں دے کے یا تو مفلوج کر دیا یا پاگل خانوں کی سلاخوں کے پیچھے چھوڑ دیا۔